دیں گے آپ کو، وہاں پر وزیر اطلاعات فواد چودھری اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آپ لوگ سارے تشریف رکھیں۔ منسٹر عثمان صاحب، رضا صاحب، عثمان صاحب کو بٹھائیں، شبلی صاحب، منسٹر صاحب کو بھی کہیں کہ جی تشریف رکھیں۔ جی منسٹر صاحب بیٹھیں، جی تشریف رکھیں منسٹر صاحب، اس طرح کی بات نہ کریں جی۔ تشریف عثمان صاحب تشریف بیٹھ جائیں جی۔ منسٹر صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے مسئلے خراب ہو۔ آپ منسٹر ہیں، ذمہ دار ہیں، حکومت کا کام ہے حوصلے سے سن لیا پوزیشن کو۔ آپ اسٹیٹمنٹ دیں، اپنی بات کریں، پارلیمانی انداز میں کریں، کوئی آپ کو نہ نہیں کرے گا جی۔ اور ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو دوسرے ہاؤسز کے ممبر تھے یا نہیں ہیں، پلیز بتا دیا جی۔ تشریف رکھیں، آپ تشریف سر، آپ تشریف رکھیں جی۔ اب جی کریں گے منسٹر صاحب، تشریف رکھیں جی۔ تو آپ اسٹیٹمنٹ جو دیتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جی، آپ پارلیمانی انداز میں دیں جی۔ جی منسٹر، تو ہم نے تو بٹھایا ہوا ہے نا، ان کا مائک آن ہے جی، اب کیا کریں۔ بیٹھ جائیں جی، تشریف رکھیں منسٹر صاحب، بیٹھ جائیں جی، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں۔ چلیں جی، یہ دوستی ہوگی، تشریف رکھیں جی، بڑی مہربانی، چلیں جی بس اب بیٹھ جائیں، اب دوستی ہوگی جی، تشریف رکھیں، اب تشریف رکھیں جی۔ بس اب ہاؤس کا ماحول اتنا اچھا ہو گیا آپ کے ہینڈ شیک سے انشاءاللہ۔ بس اب تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، چلیں جی تشریف رکھیں جی۔ منسٹر صاحب بیٹھ جائیں جی۔ جی آرڈر نمبر 10 جی، تشریف رکھیں جی، آپ لوگ بھی تشریف رکھیں جی۔ جی منسٹر صاحب بیٹھیں جی۔ منسٹر صاحب تشریف ایک دفعہ رکھیں، آپ ماحول خود خراب کرتے ہیں، اس طرح نہ کریں جی، آپ تشریف رکھیں جی۔ نہیں منسٹر صاحب تشریف رکھیں، منسٹر صاحب آپ کا مائک ہم نے بند کیا ہوا ہے، آپ تشریف رکھیں جی۔ منسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں، واک آؤٹ۔ لیڈر آف دا ہاؤس جی، اپوزیشن کو دیکھیں، منا کے لے آئیں، جائیں جی۔ لیڈر آف دا ہاؤس جا کے منائیں جی۔ منسٹر صاحب تشریف رکھیں، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں، آپ پارلیمانی انداز میں بات کریں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ پارلیمانی جب نہیں کریں، غیر پارلیمانی، پھر آپ کو لوگ نہیں چھوڑیں گے جی۔ سینٹ کا ماحول خراب ہو رہا ہے جی اس سے۔ جی منسٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بالکل بات تو درست ہے، بات درست ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ بات کی ہے کہ اتنا پیسہ جانے کے بعد بھی بلوچستان کے حالات کیا ہیں، تو ہم نے آپ کی بات سنیں، ہم نے عرض یہ کی ہے کہ آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں جو اس معاشی دہشت گردی کے اوپر بھی تو غور کرے۔ آپ کو میں عرض یہ کر رہا ہوں چیئرمین صاحب میری ذرا بات سن لیں۔ میں عرض کیا کر رہا ہوں، میں غیر پارلیمانی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دیں جو اس معاشی دہشت گردی کی بھی بات کرے کہ 42 ٹریلین روپیہ جو بلوچستان میں گیا، یہ پیسہ کدھر گیا؟ اور بات تو سینیٹرز ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 10 سال میں کون حکمران تھا وہاں پہ جو لوگ حکمران تھے، ہمارے لوگ، ہمارے حکمران تھے، جو لوگ بھی ہیں، آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، اور یہ ہاؤس کسٹوڈین ہے پاکستان کی ریاست کی چاروں اکائیوں کا، اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے سر۔ سینیٹر محسن عزیز صاحب، شبلی صاحب اپوزیشن کو منا کے لیں، جائیں جی، اپوزیشن کو منا لیتے ہیں، جائیں جی۔ نہیں ہے عرض یہ ہے، عرض میری آپ سنیے، آپ کی میری عرض جائیں فیصل صاحب، جائیں جی۔ عرض صرف میری یہ ہے، کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ پاکستان کے شہری کی حیثیت سے دیکھ نہیں رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جناب والا کچھ تھوڑا سا میں آپ سے بڑا جو ہے وہ مجھے احترام ہے آپ کا کہ آپ اپوزیشن کا احترام دینا چاہتے ہیں، سینیٹرز کو احترام دینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ان غریب لوگوں کو بھی احترام دے دیں، تھوڑا سا ان لوگوں کو بھی احترام دے دیں جو آپ دسمبر کی سردیوں میں رات کو جن کے پاس اپنے اوپر لینے کے لیے جو ہے وہ رضائی نہیں ہے، تھوڑا سا ان کو بھی احترام دے دیں، جو ننگے پاؤں صبح نکلتے ہیں، شام تک ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے لوگ ہیں۔ آپ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا احترام دے دیں جو 25 لاکھ بچہ مدارس میں پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟
کیونکہ اوپر ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. ہمارا سارے وسائل, یہ پاکستان میں کیا ہوا ہے پچھلے 10 سالوں میں آپ دیکھیے, آپ یہاں پہ دیکھیے, یہ آج میں حیران ہو گیا, میرا دل دکھی ہو گیا کہ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے تو بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیوں کو نہیں چھوڑا. آپ مجھے بتائیے, یہ بابا گرو نانک کی زمین وہاں پہ قبضہ ہوا ہے, بابا فرید شکر گنج کی زمین اس طرح سے بیچ رہے, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو اولیاء کرام تھے, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بادشاہوں کے بادشاہ تھے, یہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. یہ ان کے مزارات کی طرف اکبر بادشاہ نے, چاہے مسلمان ہوں ہندو ہوں, مہاراجا رنجیت سنگھ تھے, ان مزارات کی طرف ان کی جرت نہیں ہوئی اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی. اور جناب چیئرمین, ان لوگوں نے ان مزارات سے وابستہ زمینوں کو بھی لوٹ اور پلنڈر کیا. آپ کہتے ہیں بات نہ کرو, آپ کہتے ہیں ہاؤس کا ڈیکورم, ہاؤس کا ڈیکورم اہم ہے, اور میں مانتا ہوں ہاؤس کا ڈیکورم اہم ہے, لیکن جناب اسپیکر یہ جناب ہاؤس چلانا آپ کا کام ہے, اس لیے میں کہتا ہوں حکومت زیادہ برداشت کرتی ہے. ملک چلانا بھی ہمارا کام ہے, اور یہ ملک نہیں چلے گا جس طریقے سے آپ یہ یہاں پر ایک ماحول یہ ہے کہ ہماری کرپشن کی بات نہ کرو, ہمارے مقدمات کی بات نہ کرو, ہم نے جو پیسے خرچے ہیں ان کا نہ پوچھو, تو ہاؤس بڑے اچھی طریقے سے چلتا رہے گا. جو ہی آپ ان کے سامنے لاتے ہیں, اب آپ یہ دیکھیے, یہ جو معاملات ہیں آپ کے سامنے کہ 10 ممالک کی ابھی صرف 10 ملکوں کی ہم نے تحقیقات کی ہیں. 10 ملکوں میں 700 ارب روپیہ لانڈر ہوا ہے, یعنی $7 بلین لانڈر ہوا ہے. اور دبئی میں پاکستانی تیسری بڑی وہاں پر جو جائیدادیں ہیں وہ پاکستان کی ہیں. اور یہاں پر پاکستان میں جو روز ہمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بھیک مانگ رہا ہے, وزیر خزانہ یہ کر رہا ہے, وہ فلانا وہ کر رہا ہے, تو کیا کریں پھر؟ اور جب آپ 10 سالوں میں آپ ملک کے ساتھ یہ کچھ کریں گے, جب آپ یہ کریں گے کہ جب آپ اگلی حکومت آئے اور اس کو پتا چلے کہ $30 بلین تو اس سال ہمارا فورن ریزرو کا خرچہ ہے, $12 بلین ہمارے پاس ہے نہیں, یہ ایک روپیہ آپ کو جمع کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے دوسرے ملکوں میں. آپ کے وزیر اعظم کو ہم نے اپنے وزیر اعظم کو لگایا ہوا ہے کہ آپ جائیں اور پوری دنیا میں ہمارے لیے کوئی فوری طور کے اوپر لے کے آئے, ریلیف لے کے آؤ. پھر یہ لوگ جو ہے ان کی بات نہ کرو, جو اتنے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام لینا ضروری ہے. پاکستان نہیں چلے گا اگر آپ اس طرح سے یہ چلانا چاہتے ہیں. اگر یہ چلانا چاہتے ہیں کہ ان کے یہ کیا اس وقت اپوزیشن کی خواہش کیا ہے؟ صرف یہ خواہش ہے آپ ان کے اوپر احتساب کا معاملہ نہ اٹھائیں, آپ ان کے اکاؤنٹس کی بات نہ کریں, آپ ان کے مقدمات کی بات نہ کریں. اگر آپ یہ 3 اور ان کی لیڈرشپ کے متعلق یہ باتیں چھوڑ دیں, ہاؤس بھی بڑا اچھا چلے گا, آئین بھی بحال ہے, ہر چیز اپنے موقع کے اوپر بھی چل رہی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا یہ بات ان سے ابھی آپ نے تقریریں سنی کہ کیا پاکستان کے یہاں پر کھڑے ہو کے یہ منافرتیں نہیں پھیلانی چاہیے, یہ کہنا کہ فلانا جناب ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے. اور جب آپ یاد دلائیں کہ وہاں پہ حکومت کس کی تھی جناب, اور پیسہ کتنا تھا جو ادھر گیا تھا, تو سینٹ کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. بڑی آسان بات ہے. تو جناب والا میری آپ سے گزارش ہے, آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں, سینٹ کی کمیٹی تشکیل دیں, اور وہ کمیٹی اس معاشی دہشت گردی کا انکوائرنگ کرے. وہ دیکھیں کہ پاکستان کے گزشتہ بجٹس کے اخراجات کیسے ہوئے, وہ دیکھیں کہ پاکستان کو آج جو ہمیں باہر سے دوبارہ قرضوں کی قسطیں دینے کے لیے قرضے لینا پڑ رہے ہیں, یہ ہم قرضے جو ہیں یہ کیوں ہم جو ہے وہ دینے پڑ رہے ہیں. تھینک یو چوئی صاحب. میں انشاءاللہ لیڈر آف دا اپوزیشن, لیڈر آف دا ہاؤس سے بات کر کے کمیٹی کے بارے میں اسپیکر صاحب سے بھی کریں گے بات, کوئی پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں گے. پارلیمنٹری بالکل, تھینک یو سو مچ سر. بس یہ میری ایک بات کریں گے, پھر انشاءاللہ بنائیں گے. اس پہ آپ ضرور کمیٹی بنائیں, بڑی مہربانی, کیونکہ یہ بہت اہم ہے. اور اس پہ ہاؤس میں ڈیبیٹ کرائیں, بے شک آپ ہاؤس میں ڈیبیٹ کرائیں. آپ دیکھیے ہمارا گزشتہ سال کا ٹوٹل جو پیسے ہم نے صوبوں کو ٹرانسفر کیے, کیا ان صوبوں میں اس کے پیرلل ترقی ہوئی؟ تھینک یو منسٹر صاحب. سر اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے آپ کو بھی ویسے نا بڑا آپ نہیں آپ مجھ پہ یہ بات نہ کریں جی, آپ اپنی بات کو بس فنش کریں جی.